إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے انسان کی خاطر جتنے قانون مرتب فرمائے ہیں ہر قانون کے اندر انسان کی خیر خواہی کا جذبہ بیان فرمایا ہے. ہر قانون کے اندر رب قدوس نے انسان کی بھلائی انسان کی خیر خواہی کا ارادہ کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی ضابطہ مرتب فرمایا ہے. کوئی قانون اور ضابطہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے برخلاف ہو، انسان کے نقصان کے اندر ہو، بلکہ جو بھی قانون آیا انسان کے فائدے کے لیے آیا ہے. ایک قانون اللہ رب ذوالجلال نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کے عمل کو اس وقت رونق ملتی ہے، اس وقت انسان کے عمل کو قبولیت کا شرف ملتا ہے جب اس عمل کی بنیاد کو انسان مضبوط کر لے. اگر کسی عمل کی بنیاد کمزور ہے تو عمل جتنا بھی بڑا ہوگا وہ ضائع اور بیکار ہو جائے گا. عمل کو کارآمد بنانے کے لیے، عمل کو بہترین بنانے کے لیے اللہ نے جو قانون ذکر فرمایا ہے وہ ہے کہ بندے کی بنیاد جو میں نے ذکر فرمائی ہے سو آیت الکرسی کے اندر، وہ بنیاد بندے کی مضبوط ہوگی تو اس کا ہر عمل اللہ کے ہاں کارآمد اور مقبول ہوگا. بعض اوقات انسان نیکی بڑے شوق سے کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی خرچ کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، اس میں پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نیکی کے اندر وہ بنیاد کا نام و نشان نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ ضائع اور برباد کر دیتے ہیں اور اسے علم بھی نہیں ہوتا. یہاں تک ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اس کے اندر مال و دولت لگاتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے وہ قانون ذکر فرما دیا ہے کہ جب تک وہ بنیاد تیری نہ ہوگی اس وقت تک یہ اتنا عظیم کام ہے میرا گھر بنانا، اس کا بھی تمہیں کوئی فائدہ. اسی لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. لوگوں، جس شخص نے زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیا، عرش برین پر اس کا گھر اللہ نے تعمیر کر دیا. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ،
بہشت برین کے اندر وہ زمین پر اینٹیں تیار کرتا ہے، بیت اللہ بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں وہ تو زمین پر میرا گھر بنا رہا ہے، اس کا گھر بھی تو آخر بنانا ہے نا، وہ میرے گھر کے فکر کے اندر لگا ہوا، جلدی کرو بہشت برین کے اندر اس خاکی انسان کا گھر تم بنانا شروع کر دو۔ جو ہی وہ زمین پر یہ کام کرتا ہے عرش برین پر، اسی کی خاطر وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد کمزور ہے تو اللہ کریم یہاں تک بھی ذکر فرماتے ہیں لا یقرب المسجد الحرام، لا یقرب المسجد الحرام۔ میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تیری بنیاد کمزور ہے تو میرے گھر کے قریب بھی نہ آنا۔ میرے گھر کے ایک تو ہے آدمی بنا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تیری بنیاد نہیں ہے، بنانا تو دور کی بات، اگر میرا گھر بنا ہوا ہے تو اس گھر کے اندر اور قریب بھی، یہ نہیں ہے کہ اندر۔ اللہ قانون ذکر فرماتے ہیں لا یقرب المسجد الحرام، میرے گھروں کے قریب آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اندر آنے کے لیے منع نہیں کیا۔ اللہ فرماتے تو اتنا خبیث ہے کہ میرے گھر کی دیوار کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا، اتنا تو ناپاک اور نجس ہے کہ تیرے دل دماغ کے اندر شرک والی نجاست اتنی لگی ہوئی ہے، شرک کے اندر تو اتنی آلودہ اور گندا ہو چکا ہے، اس گندگی کی وجہ سے میں اللہ کے گھروں کے اندر نہ آیا کرو، بیت اللہ کے اندر نہ آیا کرو، میری مساجد کے اندر نہ آیا کرو، جہاں میرا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں مشرک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں میرا سجدہ کیا جا رہا ہے وہاں شرک کرنے والے کتے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ مشرک آدمی اللہ کے گھر میں داخل ہو سکتا، بیت اللہ وڑ سکتا ہے، اللہ دے قانون دے مطابق تو وڑ سکتا، البتہ پاکستان دے قانون دے مطابق وہ وڑ سکتا ہے۔ اس واسطے تو مذہب والا خانہ ہی انہوں کٹ سٹیا بھی پلیت آوے تے بھاوے پاک آوے، جلو جی حج تے کسے قسم دی رکاوٹ۔ اللہ فرماتے میں آپ جو قانون ذکر فرما رہا ہوں وہ قانون یہ ہے کہ لا، تو قریب نہیں آ سکتا، تیرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تیری بنیاد نہیں، چونکہ تیری اگر بنیاد بندے کی کمزور ہے تو اس کی ہر چیز کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے قابل بھی۔ اسی لیے اللہ کریم نے قانون ذکر فرما کے ساتھ ہی جن لوگوں کی بنیاد صحیح سالم ہے ان کے لیے اللہ نے حکم دے دیا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر۔ اللہ فرماتے او لوگو میرا قانون یہ ہے کہ جس کی بنیاد نہیں ہے وہ تو میرے گھروں کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا، اور جس نے میرے گھر کی بنیاد رکھنی ہو، میرے گھر کی تعمیر کرنی ہو، اسے میں اللہ حکم دے رہا ہوں کہ انما یأمر مساجد اللہ۔ یقینی بات ہے، لا بدی اور پکی پختی بات ہے کہ وہ آدمی میرا گھر تعمیر کر سکتا ہے۔ کون آدمی؟ من آمن باللہ، جس آدمی کی بنیاد یہ ہو کہ وحدہ لا شریک، کس کو مانتا ہے؟ اللہ کے ساتھ یہ ایمان دل کے اندر موجود ہے، اللہ اسے اجازت دے رہے کہ تو میرا گھر بنا۔ باقی جس آدمی کی بنیاد کمزور ہے اللہ اس کے متعلق فرماتے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ
اللہ فرماتے یہ تو اس آدمی کو مناسب بھی نہیں، اس آدمی کو یہ بات لائق بھی نہیں جس آدمی کی بنیاد نہیں ہے اور وہ میرے گھروں کو تعمیر کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جس آدمی کی بنیاد نہیں ہے وہ میرے گھروں کے قریب بھی نہیں گزر سکتا، جس آدمی کی بنیاد لا الہ الا اللہ والی موجود نہیں ہے وہ میرے گھر کی تعمیر کے اندر اینٹ بھی نہیں لگا سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ نے اور قانون بنایا ہے ان اولیاء الا المتقون، میرے گھر کے اندر جو آدمی بڑا متولی بنتا ہے، محتمم بنتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے گھر اس کے اندر شرک والی بنیاد ہے تو وہ متولی بھی نہیں بن سکتا۔ متولی بھی بنانا بھی منع ہے، قریب آنا بھی منع ہے، داخل ہونا بھی منع ہے، اس گھر کا انچارج سنبھالنا بھی، کنجی بردار بھی نہیں بن سکتا، اودا محتمم تے صدر بھی نہیں بن سکتا۔ اس گھر دے اندر آون والا جیڑا بھی آسی اللہ دے واسطے شرط لا دیتی ہے کوئی متولی بن کے آوے تاوی او پاک ہووے، جیویں میرا گھر پاک ہے، جیویں کیا ہے، جیویں میرا گھر پاک ہے، الطیبون للطیبات، چونکہ میرا قانون ہے جو پاک چیزاں پاکاں واسطے ہوندیاں نے تے پلیت چیزاں پلیتاں واسطے ہوندیاں نے۔ مشرک پلیت تے اللہ دا گھر وہ کیا ہے، صاف ستھرے الفاظ ہے چاکو اللہ دا گھر کے ہے تے جے دے دل وچ ہوے شرک او کے ہے، او کے ہے، او اتنا پلیت ہے، اتنا پلیت ہے جب تک او دے گھر چوں، او دے دل چوں، او دے دماغ چوں اللہ نال شریک کرنے والی لعنت نہ نکل سی اس ٹائم تک وہ پاک ہو سکدا۔ اگر کوئی آدمی ہوئے صرف پلیت مشرک تے انہوں آب زمزم والے کنویں چ بندہ نوا کے کڈ لوے پاک ہوئے سی، وہ بیت اللہ وچ آ کے تے بیت اللہ دا پردہ پکڑ کے دعاواں پیا کردا ہوئے وہ پاک ہوئے سی۔ پاک کدوں ہو سی جدوں وچوں پلیتی کڈ دے سی، جس طرح کنویں دے اندر کتا لٹکیا ہوئے تے پانی سارا کڈ سٹو تے کتا کھلوتا رہے کنواں پاک ہو سکدا ہے؟ انجی اللہ فرماندا ہے جب تک تیرے دل وچ شرک والا کتا نہیں نکلنا سارا پانی کڈ سٹے اس ٹائم تک وہ کنواں پاک نہیں ہو سکدا۔ جب تک کنویں چ سب تو پہلے کیڑی شے نو کڈنا ہے، کتے نو کڈنا ضروری ہوندا ہے۔ اسی طرح دل دماغ چوں پہلے شرک نو کڈنا ضروری ہوندا ہے۔ شرک تیرے دل چوں نکل گیا اللہ فرماندا ہے چھوٹی نیکی کرسے تائی پاک ہو سی، بڑی نیکی کرسے تائی پاک ہو سی۔ پلیتی تو بچن دا واحد ذریعہ ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد نو مضبوط بنا لے۔ انہیں گل ہے کہ نہیں؟ انما یامر مساجد اللہ، میرا گھر او بناوے جڑا پاک ہووے، جڑا کہ ہووے پاک ہووے ایمان دی وجہ دے نال، میرے گھر دی تعمیر او کرے جڑا دلوں پاک ہووے، شرک دی نجاست گندگی کولو پاک ہووے، تے جڑا بندہ کنجی بردار ہووے او بھی پاک ہووے، او بھی کون ہووے؟ پاک ہووے۔ جڑا مؤذن ہووے آکھو نا، چونکہ اللہ اکبر آکھنا اے پاکیزہ لفظ، لا الہ الا اللہ آکھنا پاکیزہ جملہ ہے، محمد رسول اللہ آکھنا پاکیزہ جملہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ آکھنا پاکیزہ جملہ ہے، لا الہ الا اللہ دا ورد کرنا پاکیزہ جملہ ہے۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے جڑا مؤذن مسیتی وچ رکھو او بھی پاک ہوئے، او بھی کیا ہوئے؟ شرک تو کہ ہوئے، تے جڑا امام ہوئے او خیر ہے، او جیو جے ہوئے او ساڈا امام پاک ہے نا، او ساڈا کہ ہے؟ لوگ آدھن امام پاک، اے پتہ کوئی نہیں جو دا عقیدہ کہ ہے۔ ادھروں تانوں نماز پڑھاندا ہے تے ادھروں دربار تے جا کے بلیار بہراندا ہے، ادھروں مصلی تے کھلوتا ہوندا ہے، ادھروں 11ویں دا بھات آوے تے پلیٹاں دی پلیٹاں صفا کر لیندا ہے، تو آدھی ساڈا امام پاک اللہ فرماندا ہے اے نرا پلیت پلیت امام مصلی دے اوتے کھلو سکدا کیوں؟ اللہ فرماندا ہے جو پلیت بندے دی سانو عبادت قبول نہیں ہوندی، تے پلیت آدمی جے نماز پڑھاوے تا نماز بھی سانو
تے جدو امام دی نماز قبول نہ ہوئی تساں دی وچ ہووے سی بعض لوگ آدن یار نماز دا ٹائم ہویا کھلا ہے جماعت ہوئی پئی ہے تے میں ویکھیا کوئی نہیں جو اگا کون کھلوتا ہے میں پیچھے چلو جماعت دے حرص دی وجہ نال پیچھے پڑھ لئی بعد وچ پتہ لگا او تہانوں کوئی توتے او بعد وچ پتہ لگا او فلانے ہن بعد پتہ لگا فلانے ہن نماز ہن پڑھ لئی اگر اس طرح دی نماز غلطی نال پڑھی تے او دا لوٹاونا فرض ہے اگر اس طرح دی نماز جان بوجھ کے پڑھی تے جس طرح انہاں دی نماز ضائع تے برباد ہو گئی ہے اسی طرح تیری ضائع برباد ہو گئی ہے جس طرح عبادت کردے وقت انہاں تے اللہ دی لعنت آئی ہے اسی طرح تیرے اوتے بھی لعنت آئی ہے کیوں جان بوجھ کے مشرک دے پیچھے نماز پڑھنے والا آدمی او دی نماز قبول نہیں ہوندی جدو امام دی قبول نہیں ادو تیری کنجے قبول ہو سکتی ہے قبولیت دی شرط ہے کہ پہلے مصلے تے کھلون والا پاک ہوے اذان دیون والا پاک ہوے متولی پاک ہوے خطبہ دیون والا پاک ہوے منبر تے بیٹھن والا پاک ہوے اگر دل دماغ دے اندر توحید دا جلوہ لا الہ الا اللہ موجود ہے اللہ کریم فرماتا ہے ایک ایک جملہ بولتا ہے ہزار ہزار نیکیاں لکھی دی ہیں اس شرط کیوں بن رکھی ہے کہ بنیاد تیری کے ہوے اے بنیاد چلیے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو کیونکہ بیت اللہ دی بنیاد کس رکھی ہے ان اول بیت وضع للناس اللہ فرماندے نے پہلا گھر اساں جڑا زمین تے بنوایا ہے او بیت اللہ ہے پہلا گھر کیڑا ہے او میرا گھر بیت اللہ ہے جڑا سا زمین تے تعمیر کروایا ہے اللہ فرماندا ہے نظر مارو اس گھر دی تعمیر دے اندر جڑے جڑے بھی آئین پاک آئین جڑے جڑے آئین اللہ فرماندا ہے پاکاں کو لو گھر تعمیر کروایا ہے ابراہیم خلیل اللہ آیا تاوی پاکاں دا سردار ہے اسماعیل ذبیح اللہ آیا تاوی او پاکاں دا سردار ہے جے مائی ہاجرہ اتھے دوڑ دوڑ کے پانی تلاپی کر دی او بھی پاکاں دی سردار ہے کہ یہ نہیں اللہ فرماندا ہے او اتنے پاک ہیں او اتنے پاک ہیں جو او زمین تے جڑی حرکت کر دے گئے میں اس حرکت نو بھی قیامت ہونی باقی رکھ دیتا ہے کہ اے میرے پاک لوگ جنہ میرے بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے او کائنات والے او اس تعمیر کرن والے پاک لوگاں دی عادت نو میں باقی رکھ دیتا ہے ہن جیڑا بھی ایتھے آیا انہاں دی عادت نو نہ اپنایا تے میں او دیاں عادتاں بھی منظور نہیں کرنیاں جیڑا بندہ آیا تے اس پاکیزگی دے نال آیا کہ جیویں دل ابراہیم خلیل اللہ دا پاک ہے انجے میرا دل بھی انہیں بڑھاونا ضروری ہے کہ نہیں تا اللہ کریم فرماتا ہے فتبع ملت ابراہیم حنیفا میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ چونکہ پاک تھا اس لیے آپ اس کی تابعداری کرتے ہوئے جو عادت میرے ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے حتیٰ کہ ایک موقع پر صحابہ کرام قربانی کر رہے ہیں جانور ذبح کر رہے ہیں اور اچانک ان کے دل کے اندر خیال آیا تو اس خیال کی وجہ سے پوچھتے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ یہ بڑے بڑے جانور ہم قربان کر دیتے ہیں جانوروں کے گردنوں پر ہم چھری پھیر دیتے ہیں اونٹ بھی ذبح ہو گئے بھینس گائے ذبح ہو گئی بکرے ذبح ہو گئے اللہ بڑے بڑے کام ہو گئے زمین پر خون ہی خون ہو گیا ہے اس خون بہانے کی کیا وجہ ہے ان جانوروں کو ہر سال قربان کرنے کی وجہ کیا ہے اللہ کے پاک نبی نے کہا قال ہی سنت ابیکم ابراہیم او میرے یارو میرے وفاداروں میرے جانساروں اے عادت جڑی تساں پہ کر دے ہو اے عادت ذہن پیچھا دوڑا کے لے جاؤ ذرا اس ٹائم نو یاد کرو جس ٹائم اللہ کریم ابراہیم خلیل اللہ نو پہ آکھدا اے میرے پاک پیغمبر جلدی کر گردن تے چھری پھیر گردن تے
چھری پھر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ نو راضی کر دیا اسماعیل نو لٹا کے گردن دے اوتے چھری پہ پھیر دائی پر چھری پھر دی نہیں پئی اگاں کٹ دی نہیں پئی حضرت ابراہیم غصے دے اندر آیا ہے چھری نو بار بار تیز کر کے چلایا ہے اللہ کریم فرماندا ہے چھری نو بولن دی طاقت دے دیتی چھری بول کے آدھی ابراہیم میرے اوتے غصے کیوں ہوندا ہے میں تا اس جلیل دی پابنداں جویں او دی مرضی ہونی ہے میں اپنی مرضی نال نہ کسے نو کٹ دیاں تے نہ اپنی مرضی نال کسے نو رکھ دیاں رکھنا ہوے تاں وی او دی مرضی دے نال کٹنا ہوے تاں وی او دی مرضی دے نال چونکہ سارے امر اسے کم دے نال چل دے پین جس طرح وہ آپ چاہندا ہے اس واسطے چھری آدی ابراہیم تو ناراض نہ ہو اتو آرڈر نہیں چلن دا جدو ابراہیم خلیل اللہ نے ویکھیا ہے جو اللہ دو حکم دیندا ہے کہ انو کٹنا ہے او دو چھری نو حکم دیندا ہے نہیں کٹنا اللہ کریم فرماندا ہے جا جبرائیل اے دمبا لے ول جنو 40 سال ہو گئے بہشت برین وچ چردیاں کتنی عرصہ ہو گیا 40 سال ہو گیا اے چردا پیا بہشت برین دے اندر مزے دے نال کھاندا پیا ہن موٹا ہو گیا ہن کی ہو گیا ہن موٹا ہو گیا اتنا موٹا تا حلوے کھا کے مولوی نہیں ہوندا جتنی دمبا ہویا پیا اتنا موٹا ہو گیا جلدی کر لے ون اس دمبے نو جتھے میرا ابراہیم چھری تیز کر کے کھلوتا ہویا ہے اللہ ایک کے حکم ہویا ادوں بچے زمین تے لٹوان دے معصومہ دے گردن تے چھری رکھوان دے ادوں چھری نو منع کر دے ادھروں دمبے ساڈے ہاتھ وچ نہ پاوندا ہے ادھروں پھر سانو حکم دیندا ہے کہ زمین تے لے ون اللہ سانو رازاں دا پتہ نہیں پیا لگدا اللہ کریم فرماندے اے میں جانا تے میرا خلیل جانے تانوں وچ راہ پانے دی لوڑ کوئی نہیں اس واسطے جلدی کر میرے حکم دے مطابق لے ون جلدی جلدی دمبا زمین دے اوتے آ گیا ہے حضرت ابراہیم زور پہلاندے نے حضرت جبریل امین نے حضرت اسماعیل معصوم بچے دی گردن پیچھے ہٹا کے دمبے دی گردن تلے لٹا کے حضرت ابراہیم کو تو چھری چلوا کے دمبے نو ذبح کروا دیتا ہے جدو ابراہیم خلیل اللہ نو ویکھتا دمبا ذبح ہو گیا ہے آدھا اللہ مینو شک پہندا ہے میری قربانیاں تینو منظور نہیں ہویا اگر منظور ہویا تا میرا بیٹا ذبح ہو ونجیا بیٹا تا اٹھ کے آدھا کھڑا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد او تا تیری توحید دے نعرے لا کے تے اٹھ کے اللہ اکبر دے نعرے پہ لاندا ہے او دی گردن نہیں کٹی تے دمبے دی گردن کٹی گئی ہے اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر جے دی گردن کٹاونی ہے او تا کدوں دی کٹی گئی او تا اللہ کیڑی شے دی گردن کٹاونی اللہ فرماندا ہے او شے اندر کھلوتی ہے او شے کتے ہے او تیرے دل وچ ہے او ذبح ہو گئی ہے اسماعیل نو تا ذبح کراونا مقصد ہی نہ ہے مقصد یہ ہے کہ لوگ اے نہ آکھن جو ابراہیم تا اللہ دا خلیل ہے تے اپنے بیٹے اسماعیل نال اتنا پیار کیوں پیا کردا ہے لوگاں نو دسنا چاہندا کہ میرے خلیل نو ساری دنیا تو ود کے اگر پیار ہے تا جلیل نال اسماعیل نال پیار نہیں کردا اس واسطے دمبا کے ہو گیا ہے ذبح ہو گیا ہے جدو او دمبا ذبح ہے او میرے ساتھیو ہی سنت ابیکم ابراہیم اے تواڈے ابے ابراہیم دی او کوشش جڑی محنتاں دے نال ذبح کیتا ہاسی جنتی دمبے نو اللہ نے او دی عادت نو بلند کرن واسطے قیامت تک آون والے لوگاں واسطے قانون بنایا کہ ایتھے آ کے تساں وی اسی طرح دمبا ذبح کرنا ہے اس واسطے ابراہیم خلیل اللہ دیاں جتنیاں اداواں ابراہیم خلیل اللہ دیاں جتنیاں دعاواں ابراہیم خلیل اللہ دے بیٹے اسماعیل دیاں جتنیاں وفاواں ساری وفا ساری ادا ساری دعا نو اگر اکٹھا کیتا جاوے تا حج بن ویندا ہے اکٹھا کیتا جاوے تا کی بندا ہے حج بن جاندا ہے اے حج دے جتنے اعمال تسی دیکھ رہے ہو اس وچ ابراہیم علیہ السلام دے پورے گھرانے دا تعلق ہے کسی جگہ اسماعیل دا کردار ہے ابراہیم دا کردار ہے حضرت ہاجرہ دا کردار ہے وہ سارا ساڑے واسطے کے بن گیا ہے اس واسطے
اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے نو لوگو حج کیتا کرو، کہ کیتا کرو حج کیتا کرو تے اے جڑے 10 دن اللہ کریم نے بڑھائے نے ذوالحجہ والے، اے 10 دن بڑے قیمتی دن ہیں۔ یہ دن کیا ہے؟ اے بڑے قیمتی دن ہیں جنہ دنوں دے اندر ابراہیم خلیل اللہ دا کردار آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام دی گفتار آئی، ابراہیم دی ادا آئی، ابراہیم دی دعا آئی، ابراہیم دی وفا آئی۔ او 10 دن جڑے ذوالحجہ والے اللہ انہاں 10 دناں نو بھی قیمتی بڑا دیتا ہے۔ او کائنات والے او اے 10 دن اتنے قیمتی ہیں، اے ایک دن ہوئے تے باقی ساری کائنات دا 1000 دن کٹھا ہو ونجے ذوالحجہ دے ایک دن دے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ ایک دن انہاں وچوں 1000 دن دے مقابلے دے اندر اے ایک دن سارے دنوں دا سردار بن ویندا ہے عمل دے اندر۔ اس وقت دے اندر خوب عمل کیتا کرو، اے دے اندر خوب نیکی کیتی کرو، خوب استغفار کیتا کرو، حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے اگر کوئی آدمی 8ویں سے لحاج نو کوئی عمل کردا ہے انج سمجھو کہ اس 10,000 دن دے مقابلے وچ نیکی کیتی ہے۔ کتنی؟ 8 ذی الحجہ دے ایک دن دی نیکی اللہ کریم دے رسول فرماندے نے انج سمجھو کہ اس نے 10,000 دن نیکیاں کیتیاں نے۔ اللہ دے ایک دن نو اتنا اضافے دے اندر مزید بڑھا دیندا ہے۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ 9 ذی الحجہ نو، کس ذی الحجہ نو؟ جس نو کہندے نے یوم عرفہ، اس دن کو کیا کہندے نے؟ یوم عرفہ۔ اس یوم عرفہ والے دن جیڑا بندہ میری امت دا کوئی چھوٹی نیکی کر لیندا ہے یا وڈی نیکی کر لیندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے انج سمجھو کہ 20,000 سال دے دن گزرے ہوئے ہوئن، 20,000 دن کٹھا ہو ونجے تے ایک یوم عرفہ دی نیکی ہوئے، اے ایک یوم عرفہ لی نیکی 20,000 دناں دے اوتے غالب آوے سی۔ اتنی بڑی نیکی اس واسطے بھی بندی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس دن دے اندر نیکی کر کے وکھائیے، اللہ انہاں دناں نو بھی قیمتی بنا دیتا ہے۔ کتنا قیمتی؟ اے جڑا صفا پہاڑ کھلوتا ہے ایک سائیڈ تے مروہ پہاڑ ہے، کیڑے پہاڑ ہیں؟ صفا تے مروہ پہاڑ، درمیان دے اندر چھوٹا معصوم اسماعیل ذبیح اللہ، درمیان وچ کون ہے؟ درمیان دے اندر اسماعیل دی تڑپ دی ہوئی ابراہیم خلیل اللہ دے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیاس دی وجہ دے نال بلکدا پیا ہے، پیاس دی وجہ دے نال تڑپدا پیا ہے، تے حضرت ہاجرہ اس اپنے بیٹے دی اس حالت اور کیفیت نو ویکھ کے برداشت نہیں کر سکی، صفا پہاڑ تے چڑھ کے ویکھ دیے کہ پانی دا نام و نشان ہے کہ کوئی نہ، مگر نظر نہیں آندا، ادھروں دوڑ کے آئیے تے مروہ پہاڑ تے چڑھ گئی ہے پر پانی نظر نہیں آیا، واپس آئیے تے اسماعیل ذبیح اللہ زبان خشک ہو گئی ہے، حلق خشک ہو گئی ہے، جو پانی کوئی نہیں، بیٹے دی جان لباں دے اتے آ گئی ہے، حتیٰ کہ حضرت مائی ہاجرہ دے دل وچ اتنی درد آیا ہے، اتنی درد بھرے انداز وچ رو کے آدھی اللہ میرے اکھاں دے سامنے تا میرے لال نو نہ ماریا، اس وقت اپنا منہ پھیر کے اکھاں بند کر کے تے کنڈ کر لیندی ہے، اللہ ایک پاسو پانی نہیں ملدا، دوے پاسو میرا دل دا جانی تڑپدا ہویا نظر پہ آندا ہے، اس وقت اللہ جے تیری رضا بڑی کھلوتی ہے میرے لال نو پیاسا مارن دی، تے اس واسطے میں ہاجرہ دی بھی رضا بڑھ گئی ہے، اس واسطے اکھاں بند کر کے پیچھے ہٹ کے بیٹھی ہے، اتنوں جلدی جلدی جبریل امین اللہ فرماندا ہے جلدی ونج اسماعیل ذبیح اللہ کول، جیڑی جگہ تے میرے اسماعیل ذبیح اللہ دی کھری پی لگدی ہے ایتھے پانی دے چشمے بڑھا دے۔ آیا جبرائیل امین کھوری لگ دی پئی ہے اسماعیل ذبیح اللہ دی، اتھے کنواں پانی دا چشمہ پہ نکل دے،
جدو پانی دا حبکار سن دیے مائی ہاجرہ جڑی اکھا بند کر کے مایوس ہو کے بیٹھی ہے جو ہن پانی نہیں ملدا، تھوڑی دیر دے بعد میرے لال دی جان نکل ونی ہے اس رنگ دے اندر۔ جدو پانی دی آواز آئی ہے خوشی نال پیچھا مڑ کے ویکھ دیے حضرت اسماعیل دے پیراں تھلے پانی ہی پانی نظر پہ آندا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی ویکھیا جو پانی اگاں پیچھا نسدا پئی ہے، اس سمجھے تھوڑا پانی ہے متا زمین تے رڑ کے لگا گیا تے پینے دا رہنا کوئی نہیں، جلدی جلدی اٹا تے پتھر تے مٹی چاہ کے ونی پی بنا دیے، پنی بنا کے تے پانی نو روک دی پئی ہے پر پانی بار بار اگا پہ نکلدا ہے۔ آخر کار جو اندر آ کے دے زم 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 او کائنات والے ہوئے اور نیری پہاڑی نہیں بلکہ میں اللہ دی نشانی ہے، میں اللہ دی کے ہو گئی ہے نشانی ہو گئی۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، او کائنات والے ہو اگر اس پہاڑی کی کسی نے توہین کی تو وہ گستاخ ہو کے مرے گا، اللہ کے ہاں مردود ہو کے آئے گا، مرجوم ہو کے آئے گا، ملعون ہو کے آئے گا، مغضوب ہو کے آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اللہ ان پیارے والے جگہ کو بھی اتنا پیار سے دیکھتا ہے کہ اس جگہ کی توہین کرنے والے کو بھی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اے ہن اللہ دے پیارے، اے کون ہیں لوگ جنہاں نو اللہ پیارا آکھدا انہاں نو تاں آکھنا ہی چاہیے نا، تے جنہاں نو تو اللہ دا پیارا بنایا ہی نا انہاں دی ذرا شکلاں دیکھو، انہاں دی عقلاں دیکھو، انہاں دا کم دیکھو، کردار دیکھو۔ اگر انہاں دا کردار اچھا ہے، انہاں دی گفتار اچھی ہے، انہاں دی عقل تے شکل اچھی ہے، ایک بندہ پاگل نرا انہوں اپنے شرم تے حیا تے بھرم دا پتہ کوئی نہیں، تو انہوں کنٹھے کلابے تے مڑکے تے ٹونے ٹپلے پوا کے کہ اے پہنچی ہوئی سرکار ہے، ساوا چولا پواوے تے ستھن نری بالکل نہ ہوئے تو آکے اے اللہ دی سرکار ہے۔ اے میں اللہ دے پیارے نہیں بندے، پیارے تاں بندن جدی اللہ جدے نال پیار کر کے آکے لوگو اے میرا خلیل ہے، اے میرا کہ ہے اے خلیل ہے، اس خلیل نال میں پیار کر رہے ہیں، اس خلیل دے گھرانے نال پیار پہ کردا ہے۔ کتنا پیار ہے کہ صفا پہاڑی نو اللہ اپنی نشانی بنا دیتی ہے، انہاں پتھراں نو اللہ نشانی بنا دیتی ہے۔ دیکھو نا اللہ ایک موقع تے آدھا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، او لوگو جتھے ابراہیم خلیل اللہ دے قدم لگن اس جگہ نو جائے نماز بناؤ، کہ بناؤ اے ہیں اللہ دے پیارے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، او کائنات والے ہو میرا ابراہیم جڑے پتھر دے اتے چڑھ کے تے بیت اللہ بنانا رہ گئے، میرا گھر بنانا رہ گیا ہے، اس گھر نو بناون دے ٹائم جڑے پتھر دے اتے پیر رکھن اس نو تساں جائے نماز بناؤ، تساں کے بناؤ؟ یہ اللہ حکم دیتا ہے، پتہ ہے دیتا کدو ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں طواف کر دیاں روک گئے، رکن تے آدن یا رسول اللہ میرا دل کر دے کہ اس جگہ دے اتے دو نفل پڑھ لواں، جیڑی جگہ تے اللہ دے خلیل دے قدم لگن تے اللہ انہاں قدماں نو انج محفوظ کیتا ہے جو پتہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ نو کتنیاں صدیاں ہو گئیں دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس جہان نو بدل کے اگلے جہان وچ پہنچ گیا ہے، اس اللہ دے اپنے مکان وچ پہنچ گیا ہے، دنیا دے جہان نو چھوڑ گیا ابراہیم خلیل اللہ، پر اللہ کریم نو اتنا پیار آیا ہے خلیل دے نال جو اللہ دے قدماں نو بھی محفوظ کیتا ہے۔ اس واسطے یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے جو اس نشان والی جگہ تے کے پڑھا دو نفل چا پڑھا تاکہ یاد تازہ ہو جاوے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عمرہ اتو آرڈر نہ ہوئے تا میں محمد اپنی مرضی نال ایتھے نفل پڑھ سکدا کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے جدو تمنا حضرت عمر دی سنیے اللہ فرماندا ہے واج میں جبریل میرے پیغمبر نو حکم دے کے آ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آج تو بعد اتھے دو نفل پڑھے کر میرا پیغمبر اے ابراہیم دی جگہ چاہے نماز ہے۔
اے ہیں اللہ دے پیارے جنہاں نو اللہ آپ آکھدا ہے کہ میرے اتنے پیارے نے کہ جتھے انہاں دے قدم لگ گئے باقی آون والے لوگاں واسطے او کے بن گئی مصلی بن گیا جائے نماز بن گئی ہے۔ اس واسطے ابراہیم خلیل اللہ اس صفا مروہ پہاڑی نو اللہ نشانی تا بنایا ہے جو اتھے پیارے آئین پیارا دیاں پیارے لوگاں دیاں دوڑاں لگیاں پیارے لوگاں دیاں پیاساں دا ٹائم آیا ہے بکھاں دا ٹائم آیا ہے۔ نبی کریم فرماندے جیڑا بندہ اس پہاڑی دے درمیان صفا تے مروہ دے دوران دوڑ چلاوے اللہ اتنا ثواب دیندا ہے جتنا کوئی آدمی حضرت اسماعیل دی اولاد چو 70 آدمی نو آزاد کیتا ہووے 70 غلام آزاد کرنے دا جتنا ثواب ہوندا ہے اتنا ثواب اللہ صفا مروہ پہاڑی دے درمیان دوڑن دا دے دیندا ہے۔ کتنا نیکیاں پہ ملدیاں حتیٰ کہ یہ نیکیاں تقسیم پہ ہوندیاں نے نیکیاں آ رہی نے۔ ایک آدمی آئے کنکری زمین تو چاہیے کہ چاہیے کنکری زمین تو چاہیے پتھر زمین تو اٹھائے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تے اس ستون نو مار دیتی ہے۔ کس نو ماری ہے؟ وہ ستون ہی ہے نا ایک پتھر ہے۔ شیطان تو اتھا کھلوتا تھا کوئی نہیں نا شیطان تو اس ٹائم ہے ہی جدو ابراہیم اسماعیل نو ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہے آئی تے آ کے بابے بڈھے دی شکل بنا کے دے ابراہیم خلیل اللہ اے ایویں نکمے خواب ہوندے نے اپنے پتراں نو بھی کسے ذبح کیتا اج تک۔ حضرت ابراہیم چونکہ اللہ دا خلیل ہی سمجھ گیا کوئی ابلیس رکاوٹ پاونا چاہندا ہے نیکی دے اندر۔ ابراہیم خلیل اللہ ویکھے تلے ڈھیلا پہ چا کے متھے چ مارے لا حول ولا قوت الا باللہ تو بزرگ دی شکل بنا کے وچوں شیطان نے نس وج میری اندر رکاوٹ پیدا نہ کر او تا اس ٹائم مارے ہائی جو نظر آیا سی۔ اج جڑے حاجی ویندن انہاں نو نظر آندا ہے او کیوں پہ مار دین؟ حضرت ابراہیم دی ادا پوری پہ کر دینے جدو زمین تو کنکری تے پتھر اٹھا کے اس پتھر دے ستون نو مار دے اللہ دے پاک رسول فرمانے اللہ او دے نیکیاں لکھوا دے تے او دے گناہ مٹوا دے کہ جس بندے نے ویکھے جو خالی پتھر ہے عقل تا دماغ تا نہیں مندا جو پتھر نو پتھر پہ لگ دینے پتھر دے ستون نو کنکریاں پہ لگ دیا نے اگر نظر تا کوئی شے نہیں آندی عقل تا نہیں مندی پر ابراہیم دی نقل تا ہے ابراہیم دی نقل تا ہے۔ عقل دے تقاضے نو چھوڑ کے نقل دے تقاضے پورے کرن واسطے اللہ نیکیاں پہ لکھواندا ہے حتیٰ کہ ایک بندہ ساریاں نیکیاں پہ کر دے ابراہیم دی اداواں پوریاں جدو کر دے او دے گناہاں نو اللہ بالکل مٹا دیندا ہے۔ جدو گناہ مٹوے نے آخر دے اندر آندا ہے بیت اللہ وچ کتھے آندا ہے اس گھر وچ آندا ہے اس بیت اللہ دے اندر آندا ہے جتھے پہلیاں نظراں پوین تے ساریاں چیزاں مٹ ونجن جتھے پہلی نظر پوے تے ساریاں ناراضگیاں مٹ ونجن۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جدو بندہ بیت اللہ وچ داخل ہو ویندا ہے فرشتہ او دے کندھیاں کولوں پکڑ کے آکھدا ہے فرشتہ کندھیاں کولوں پکڑ کے اونوں آکھدا ہے او بیت اللہ وچ داخل ہون والے آ پچھلے تیرے اس مٹا دیتے پچھلے تیرے جیڑا آئے پچھلے زمانے گزشتہ دے اندر جیڑے جیڑے گناہ کردہ رہ گیا ہے جیڑیاں جیڑیاں غلطیاں کردہ رہ گیا ہے اللہ پہ یاد ہے میں ساریاں تیریاں مٹا دیتی ہیں۔ فرشتہ دے اللہ دے نائی اگلی چمنی گزاری فرشتہ کیا آخر ہے اے گل میرے خالے زیادہ کام دی ہے تھوڑا جہاں ایدی تفصیل کر چھوڑا۔ فرشتہ آخر ہے کہ پچھلے تیرے اللہ کے کر سکتے ہیں ہون تو چونکہ اس علاقے وچ آ گئی ہے صفا مروہ تے دوڑے ہیں عرفات وچ بھی گئی ہے مینا وچ گئی ہے مزدلفہ وچ گئی ہے رمی جمار کیتی ہے فلانا کیتا ہے فلانا یہ سارے کر رہا ہے ہاں اللہ کر رہا ہے ہن تیرے گھر دا دیدار کرنے واسطے آ گیا دیدار کر گیا اللہ فرماندا ہے تو پاک ہو گیا تو کہ ہو گیا پاک ہو گیا ہے۔ ہن فرشتہ آتا ہے ہن تو ہو گیا ہے پاک جدے تو اگا ونجے تا پلیتیاں نہ کرے جدے تو اگا ٹپ کے
کسے قسم دی پلیتی نہ کری، اپنے ملک چ لوٹ کے ونجے تے او حرام زدگیاں نہ کری جڑیاں پہلے کرتا رہ گئی ہے۔ علماء فرماندے کہ مقبول حج دی نشانی کے ایک آدمی لکھاں روپے لاندا ہے، بڑے خرچ کر کے حج کر کے واپس لوٹ آندا ہے، پر اے تک کسے نو سرٹیفکیٹ نہیں بھی اے دا قبول ہوئے تے اس دا نہیں ہویا۔ البتہ ایک نشانی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی آدمی اپنے دل دی کرنی ہوئے تسلی کہ میں جڑا حج کیتا ہے کوشش تے محنت کیتی آیا میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس واسطے ایک نشانی، اگر او نشانی پائی گئی تے بندہ یقین کرے جو میرا حج کے ہو گیا، اگر او نشانی نہیں پائی گئی تو پھر سمجھے کہ جیویں گیا ایویں ہی واپس لوٹیا۔ او نشانی دس دے کہ خیال ہے تساں دا سارے آکھو نا۔ وہ نشانی یہ ہے کہ بندہ جس رنگ چ گیا ہوئے جدو واپس آوے او رنگ نہ ہوئے، جدو واپس آوے او رنگ جیڑی شکل لے کے گیا ہوئے اس شکل چ واپس نہ گیا ہوئے، یعنی گناہ والی شکل بنا کے گیا ہوئے، غلط کاری والا لباس پا کے گیا ہوئے، غلط عقل نقل کر کے گیا ہوئے، یہ ساریاں چیزاں جدوں بیت اللہ وچ داخل ہوئے تے مٹ مٹا کے آوے کہ اللہ جڑیاں گزشتہ کر کے آیا او اج تو مٹا دے، اگلے دی ذمہ داری میں دینا۔ اپنے ملک چ آ کے جیڑی زندگی بچی اس انج گزارے جو جڑا کچھ پیچھے کیتا ہاسی دوبارہ او گناہ۔ اگر پہلے او شدہ داڑھی منویندا ہے او کی کردا ہے، داڑھی منویندا ہی واپس آتا تے توبہ توبہ میں تا اللہ دے گھر چ ہو کے آیا، نائی نو آتا ہے سر والے پاسے ٹینڈ کری تے اگلے پاسے ہاتھ لایو تو ایتھے لگ سی انج کر لوے، اے اس تو توبہ ہو گئی۔ اے زبان نال جڑے پھل کریندا ہے شدہ ہر ٹائم غیبت تے گلا تے شکوا تے بد گوئی تے فحش گوئی، اے ساریاں جڑیاں کردا ہے زبان نو آکھدا ہے اج تو بعد او گل نکل سی جے تے کون راضی ہو سی، سچ ہی سچ نکل سی۔ کنا نو آکھ سی کہ اج تو بعد جیڑی آواز بیت اللہ وچ سنیے او آواز تا سن سا، پر دوئی آواز بیت اللہ وچ قوالی دی آواز ہے، نور جہان دی، کسے سور جہان دی، ملکہ جہنم دی، ملکہ ترنم دی، کسے دی آواز ہے؟ بیت اللہ وچ کیڑی آواز ہے؟ بیت اللہ وچ آواز ہے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ یہ بیت اللہ دے اندر آوازیں نے، حتیٰ کہ نبی کریم فرماندے نے جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر جا کے اے آواز بلند کر کے تے تلبیہ پڑھدا ہے، اللہ تلبیہ پڑھنے دے بدلے بھی او دے گناہاں نو مٹا دیندا ہے۔ کہ جڑا بندہ آ کے اللہ دی تسبیحاں پیا کردا ہے، اللہ دے ذکر بیت اللہ دے اندر پیا کردا ہے، اللہ فرماندا ہے ساڈیاں تعریفاں کرن والا گناہگار چنگا نہیں لگدا، ساڈیاں تعریفاں کرن والا پلیت چنگا نہیں لگدا، اس واسطے اونوں پاک کر کے تے واپس لوٹا دیندا ہے اس بندے نو جڑا بیت اللہ وچ آدا ہے لا شریک لک۔ بنیاد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بنیاد آ گئی نا۔ حج بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم فرماندے جڑا بندہ حج کرنے دی نیت نال گھروں نکل ونجے، کتھوں نکلے؟ گھروں نکل جاوے، جڑے قدم رکھ دے ہر قدم دے اوتے نیکی لکھواندا ہے تے دوے قدم تے دوسرا گناہ مٹوا دیندا ہے۔ اللہ دے حاجی دا قدم جتی جتھے پہ لگنا ہے ایک قدم اگے رکھے، نیکی لکھو تے دے بدلے گناہ نو مٹا دیو، نیکی بھی لکھی گئی گناہ بھی مٹایا گیا۔ حتیٰ کہ جڑا بندہ بیت اللہ دے سفر دی نیت نال گیا ہے، احرام بند کے گیا ہے تے اتھے گیا ہے، بیت اللہ دا زیارت بھی نہیں ہوئی، سارے کام بھی پورے نہیں ہوئی تے موت آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ موت آ گئی ہے۔ ہن اجے تک حج دا فریضہ پورا، اس تے پہلے کیا آ گئی ہے؟
موت آ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اتنا بڑی نیکی ہے کہ بندہ اس نیت نال گھروں نکل گیا ہے, رستے دے اندر مر گیا ہے, اجے تھوڑی بیت اللہ پہنچا بھی کوئی نہیں, عرفات پہنچا بھی کوئی نہیں, صفا مروہ پہنچا بھی کوئی نہیں, مینا وچ پہنچا بھی کوئی نہیں, مزدلفہ پہنچا بھی کوئی نہیں, فلانی جگہ تے بھی نہیں گیا, فلانی جگہ تے بھی نہیں گیا, موت پہلے آ کے گھیر لیندی ہے. اللہ دے نبی فرماندے اللہ کریم اعلان کر دینے وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ کریم فرماندے اس بندے نے جڑی نیت کر کے تے گھروں ٹریا ہے او دی نیت تا سچی, او دی نیت تا اگر اس نیت کے مطابق وہ بیت اللہ نہیں پہنچا تا او دا قصور تا. اے موت دا ٹائم پورا ہو گیا ہے, موت آڑے آ گئی ہے تا حج نہیں کیتا, موت آڑے آ گئی ہے. معلوم ہوندا جو موت آ ونجے بندہ حج بھی کر سکدا, بیت اللہ دی زیارت, صفا مروہ وچ دوڑنا, عرفات وچ آونا, دعاواں منگنیاں, حجر اسود نو بوسا دیونا, مرنے تو بعد نہیں ہوندا نا, یا مردے بھی کر دین حج ہے تھوڑا تھوڑا کر لینا. ساڈے علاقے بہرحال مردے حج تے کدے نہیں گئے. پاکستان وچ اج تک میری ذہن دے مطابق تک کوئی ایسی فلائٹ نہیں جدے وچ مردے بھی گھسے ہوون کہ اساں بھی نال لے ونجو اساں بھی حج کرنے جانے ہیں. تساں ویکھیا کسے فلائٹ وچ مردہ بیٹھا ہوئے؟ جڑے ویندن سارے کے ہوندن زندہ ہی ہوندن نا. اس واسطے جڑا مردہ حج نہیں کر سکدا تو او دی قبر تے ونجے او ہاتھ کڈ کے تینوں سلام کر سکدا ہے؟ وڈی نیکی حج کرنا ہے یا سلام کرنا ہے؟ حج والی نیکی تو محروم ہے تے تیرے نال ہاتھ پنجا ملانا پیا. کمال دی گل ہے. ہن اپنے عقل نو آپ استعمال کرو. جو مولوی تانوں کتھے لے کے جا رہے نو, تسی کیڑے پاسے جا کے رہے نو. اس واسطے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے تے موت آ گئی ہے. اللہ تو قانون چا ذکر فرمایا ہے کہ اگر نیت کیتی اس حج دی تے چلا گئی ہے, درمیان وچ موت آ گئی ہے, او لوگوں متا سمجھو جو اس ثواب تو محروم ہو گیا. نا نا, من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ کریم فرمانے نے اس بندے نے نیت کی تھی گھروں نکل کے کہ حج دے اتے جانا ہے, رستے چ موت آ گئی ہے, اے نہ سمجھو کہ محروم ہو گیا ہے. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے اس مردے نو پورے حج دا ثواب دینا میں اللہ تے فرض ہو گیا ہے. میں اللہ تے کہ ہو گیا فقد وقع اجرہ علی اللہ فقد ثابت اجرہ علی اللہ فقد فارس اجرہ علی اللہ. اللہ فرماتے اس کا اجر ثابت ہو گیا, اس کا ثواب ثابت ہو گیا کہ اس نے نیکی کی ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس نے بیت اللہ تو دیکھا نہیں ہے, حجر اسود کو چوما نہیں ہے, استلام کیا نہیں ہے, فلاں نہیں کیا, احرام نہیں باندھا, کچھ نہیں کیا. اللہ فرماتے میں اندروں دیکھدا, تسی باہروں ویکھدے ہو. اس باہروں کچھ نہیں کیتا, اندروں سب کچھ کیتا ہے. انما الاعمال بالنیات. سارے عمل دی بنیاد نیت تے ہوندی ہے, نیت دی بنیاد عقیدے تے ہوندی ہے, عقیدے بنیاد لا الہ الا اللہ تے ہوندی ہے. اگر یہ ساری چیزاں پوریاں تے میں قسم دے کے آدا مینوں رب ہون دی قسم ہے ساری دنیا ثواب تو محروم ہو سکتی ہے. گھروں نیت کر کے نکلنے والا حاجی رستے چ مر گیا ہے, ثواب تو محروم نہیں رہ سکتا. حتیٰ کہ او ثواب زندہ حاجی بھی نہیں لے سکتا. محمد پاک دی زبانی جملہ ہے کہ جڑا حاجی رستے چ مر جاوے اس بندے نو ثواب قیامت تک ملنا ہے. حاجی جڑا زندہ لوٹ آیا اس نو اسے ٹائم ثواب ملنا ہے. نبی کریم فرماندن جڑا حاجی مر گیا رستے وچ او تا مر گیا پر او دا ثواب نہیں مریا, او دا ثواب انو قیامت تک برابر حج دا ملدا رہسی. حتیٰ کہ نبی کریم فرماندن حج اتنی بڑی نیکی, اتنا بڑا ثواب کہ جڑا بندہ عمرے دی نیت دے نال
رمضان دے روزیاں دے وچ نکلیا کہ میں عمرہ کرساں کہ کرساں عمرہ کی تس رمضان دے اندر بیت اللہ دی زیارت کیتی اس نبی کریم فرماندے نے اے بیت اللہ دی زیارت تے روزیاں وچ زیارت اے بہت بڑا ثواب ایک ہے کتنا ثواب اللہ دے نبی فرماندے نے اتنا ثواب او بندہ انج سمجھے کہ میں محمد پاک دے نال حج کیتا ہے میں کیا کیتا ہے اللہ دے رسول جس طرح زندگی دے اندر صحابہ دے نال حج کیتا ہے او بندہ انج سمجھے کہ میں اللہ دے رسول دے نال چل چل کے بیت اللہ دی زیارت کیتی ہے بیت اللہ دا میں طواف کیتا ہے اتنا بڑا ثواب دا مستحق حاجی پیا بندا ہے اس واسطے حاجی بندے نو چاہیے کہ جڑا بندہ حج کرنے دی نیت نال جا رہا ہوے او ایتھوں نیت ستھری لے کے جاوے ایتھوں نیت جی اتھو ہی نیت ہوئے جو میرا نام فتح دین ہے تو واپس آواں تو میرا نام کیا ہوئے حاجی فتح دین ہوئے پھر ایسے حاجی دے لکھاں دا فائدہ کوئی نہیں پھر تو ہی گل ہے کہ اتھو حج کر کے واپس آوے تے پھر زندگی اچ تبدیلی نہ آوے تو وہ بندہ افسوس کرے وہ بندہ کیا کرے جو میں اپنا پیسہ سارا کیا کرایا ضائع کرایا اگر واپس آوے تے اپنی زندگی اچ نمایاں تبدیلی ویکھدا ہے چہرے دے اندر تبدیلی لباس دے اندر تبدیلی زبان وچ تبدیلی کان وچ تبدیلی آواز سنن دے اندر تبدیلی حتیٰ کہ ایک ایک کام دے اندر او دی تبدیلی ہو گئی ہے او دے حالات بدل گئے زندگی دے اندر پہلے والی حالت او دی کیفیت ختم ہو گئی ہے سمجھے کہ اللہ میرے اوتے راضی ہو گیا اور اللہ دا شکر کرے ہاں جڑا بندہ گیا ہے حج کرنے دی نیت نال حج چونکہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا ثواب ہے گناہاں تو دھول وجڑا دی ذمہ داری اللہ دے رسول خود دے دیتی ہے کہ جیڑا بندہ حج کرنے تو بعد واپس لوٹدا ہے انج سمجھو کہ ماں دے پیٹ چوں اج باہر نکل کے آیا ہے اتنے بڑے ثواب دا مستحق ہو ویندا ہے اس واسطے اللہ کریم فرماندے نے اس نیکی نو بھی اساں قبول کرنا ہے تا او دی بنیاد نو مضبوط رکھنا ضروری ہے او دی بنیاد نو مضبوط رکھنا ضروری ہے بنیاد چونکہ ہر کام دی ہے لا الہ الا اللہ اگر اے بنیاد کمزور تے سارے عمل تیرے کمزور ضائع برباد اگر اے بنیاد تیری صحیح سالے میں تے پھر تو وڈی نیکی کر سے چھوٹی کر سے ساری دے ساریاں تیریاں اللہ دے ہاں منظوری دا شرف لے کے جا سن اس واسطے ہر چھوٹے بڑے بندے نو کوشش اے کرنی چاہیے کہ عمل تو پہلے اپنے نظریے دی اصلاح عمل بھی ضرور کرنا ہے اگر نظریے دی اصلاح ہو گئی تے پھر عمل نہ کیتا پھر انج سمجھو کہ جس طرح درخت ہوندا ہے اس دے اوتے پھل نہیں ہوندا بغیر پھل دے جڑا درخت ہوندا ہے او بٹھی دا ایندھن تا بن سکدا ہے ہور کسے کام دا نہیں ہو سکتا تا نبی کریم فرماندے لوگو جیڑا بندہ حج کرنے جاندا ہے اللہ او دے گناہاں نو انجے صاف کر دیندا ہے جویں بٹھی دے اندر سونے تے چاندی تے لوہے نو پاؤ تے صاف تے بالکل گلابی ہو کے باہر نکلدا ہے اسی طرح جدوں باہر آسی تے صاف ستھرا ہو کے آسی پر شرط ہے کہ بندہ اس نیت نال حج دے کام کر کے وکھاوے جیڑی نیت ابراہیم خلیل اللہ دی جیڑی نیت اسماعیل ذبیح اللہ دی جیڑی نیت حضرت ہاجرہ دی اگر انہاں نیات نال حج کر کے واپس لوٹدا ہے تے پھر او دی قبولیت دے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں اگر ونجے حج کرنے تے واپس آوے تے بعد لوگ جدوں جا رہا ہوئے نا نبی کریم فرمانن جڑے ویلے حاجی جا رہا ہوئے اس نو تساں آکھیا کرو کہ یار اوتھے ون کے ساڈے حق وچ کے کریں دعا کری کیوں نبی کریم فرماندے حاجی جڑا جاندا ہے او دعا جڑی اپنے واسطے منگدا ہے او بھی قبول جڑی کسے واسطے منگدا ہے او بھی قبول اس واسطے اللہ دے رسول فرماندے ہیں حاجی جڑا جاون والا ہوے اونوں آکھیا کرو جو ساڈے حق وچ کے کری سانو چونکہ اس گل دی فرصت ساڈے محلے وچ کوئی حاجی تیاری کرے نہ جان دی اساں کاغذ پنسل کڈ لینے اے ایک رنگین ٹی وی ایک سادہ ٹی وی ایک وی سی آر ایک ڈش ایک فلانی لعنت تے فلانی لعنت یہ ساری اکٹھیاں کر کے حاجی صاحب ملنا ہے تانوں بادشاہ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے اللہ تانوں بڑی سعادت نال نوازدا پیا تسی حج تساں بڑے خوش نصیب بس اللہ ساڈے حق وچ بھی کوئی دعا کر سٹی ہو کہ اللہ ہی حج کرا سکتے اچھا حاجی صاحب فلائٹ کدوں ہے آکھے میں تو کل جا رہا اچھا حاجی صاحب تھوڑا جہا کام کیتی ہے کے کام میں وہ لسٹ کڈی تے پہلے رنگین ٹی وی لکھیا ہوا ہے پہلے کے لکھیا ہوا ہے رنگین ٹی وی لکھیا ہوا ہے ہن جیڑا ٹی وی منگواندا پیا او تے دعا کرانے دا کوئی فائدہ ہے
جیڑا ڈش تے وی سی آر پہ منگواندا ہے، نیٹ ورک تے کیبل پہ منگواندا ہے، او دے واسطے کوئی فائدہ ہے؟ تے حاجی بھی شودے چنگے حاجی ہوندے پھر اتھوں اللہ دی رحمت دی امیداں لے کے ویندن تے واپس آویں تے سر دے اوتے لعنت رکھ کے آویں۔ سامان اتردا پیا جی حاجی صاحب دا، کڈھو وچوں تے اے فلم فلانی ہے تے اے فلم فلانی ہے تے اے فلم فلانی ہے، حج دے اوتے کی ہے تاں وی ذہن بدلی، تا میں آکھیا جو واپسی آ کے تبدیلی ہووے تا سمجھی حج قبول ہے۔ جے پہلے تو ود کے بدماشی کرے تا پھر فائدہ کوئی نہیں، پہلے بھی تو بے ایمان ہاوے، پر جدوں واپس آیا تو آکی ہون تا میں حاجی ہو گیا، جتنی بھی کراں پر کسے نو پتہ۔ اس واسطے حج دے نا تے ڈبل بے ایمانی شروع کر دیندا ہے بندہ کہ چلو لوگاں دے ہاں حاجی صاحب دا لفظ ایسا پیارا ہے جو بھاویں جتنی کو تکی کراں کسے نو پتہ نہیں لگنا۔ اس واسطے جیڑا بندہ حج دے اوتے جاوے انہاں ساریاں چیزاں دی اصلاح کر کے ضرور آوے۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے جڑے ویلے حاجی واپس لوٹ کے آوے اجے تک گھر نہ پہنچا ہوئے، اجے تک گھر رستے وچ تیری ملاقات ہوئے تے او دے ہتھاں نو پکڑ کے آکھ جو اے ہاتھ اللہ اگے اٹھا، اے ہاتھ اللہ اگے کے کر اٹھا، او ہاتھ اللہ اگے اٹھا سی تو جیڑی دعا کرا سے اس ٹائم چونکہ پاک ہو سی، اس ٹائم کے ہو سی اجے گھر دی چار دیواری وچ نہیں وڑیا نا، او اوتھے پاک ہے نا ایئرپورٹ والے رستے وچ ملے تینو، اوتھے ہاتھ اٹھوا جیڑی دعا حاجی منگسی تیرے حق وچ اللہ دے میں کے کرساں قبول کرساں، چونکہ اللہ دے اجے تک میرا کے ہے مہمان ہے، اجے تک میرا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ نبی کریم فرماندے کہ حاجی جیڑا ہوندے اللہ دا کے ہوندا ہے مہمان ہوندا ہے۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے اودے ہاتھ پکڑ کے انہاں کولوں کرا دعا تے او چونکہ اس ٹائم اللہ دا کے ہے مہمان ہے تے جس ٹائم بسم اللہ پڑھ کے سوچ لاسی رنگین ٹی وی دا بٹن لاسی اتھے رنگین تصویر آسی نور جہان دی، سبحان اللہ الحمدللہ، اتنی بادشاہ 70 سال دی بڈھی پر سرخی نظر آندی پئی ہے، پر رنگ انجے گورا نظر پہ آندا ہے۔ جدو ایک کام کرسی اللہ فرماتا ہے اس ٹائم وہ مہمان نہیں ہوگنا، نیرا شیطان ہوگنا ہے۔ شیطان بنن تو پہلے میرا مہمان ہے، دعا کراوے تا قبول کر لے سا۔ اس واسطے جڑا بندہ واپس آ رہا ہوئے سب تو پہلے مل کے اس کو دعا کرا کے فائدہ اٹھا لیا کرو، پر اس ٹائم بھی سانو فرصت نہیں ہوندی۔ اس ٹائم پوچھ دے حاجی صاحب رومال میرا آندا ہے، او میں ٹوپی آکھی لے آیا میری تسبیح لے آیا، وہ اسے گلا وچوں حاجی صاحب گھر وڑ ویندا ہے، وہ آدا اچھا سامان تک سا اگر تیرا ہویا نہ لسٹ تے تیرا سامان ہی باہر۔ بہرحال اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور تہانوں اس قسم دی عظیم نیکی نال جڑے لوگ نوازے جا رہے ہیں اتھے پہنچ چکے ہیں، اللہ انہاں نوں خیریت نال رکھے، جڑے جانے دا ارادہ رکھدے ہیں اللہ انہاں نوں خیر و سلامتی نال اتھے پہنچا دے۔ اللہ سارے مسلماناں دی کوشش اور محنت نوں قبول کر کے اللہ انہاں دا حج منظور و مقبول فرما لوے۔ وما علینا